حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے۔ ان کی شخصیت اسلامی، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن مجید اور دیگر اسلامی روایات میں ان کا ذکر بہت عزت اور احترام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی زندگی کے اہم واقعات اور ان کے بعد کی نسلوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسلامی عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آگاہ کیا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی تو وہ زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، بتاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم پر حیران ہو گئے اور تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے انکار کی وجہ یہ بتائی کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کی تسلی کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت دی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ایک سازش کی۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر وہ ممنوع درخت کا پھل کھا لیں گے تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کبھی موت کا سامنا نہیں کریں گے۔ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسے ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی ان کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ زمین پر اپنے فرائض انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا اور ان کے بہت سے بچے ہوئے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ قابیل نے حسد کی بنا پر حابیل کو قتل کر دیا، جو زمین پر پہلا قتل تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قابیل کو اس کے عمل کی سزا دی اور اسے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر کئی سال گزارے اور اپنی نسل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ان کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر جنت میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت اسلام میں ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی افضل بنا سکتی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں اس کی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا قصہ ہمیں بہت سی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ ان کی تخلیق، علم کا حصول، جنت سے نکالا جانا اور زمین پر ان کی زندگی کے اہم واقعات ہمیں اسلامی تعلیمات کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ ان کی زندگی ایک نمونہ ہے جس سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔